السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثنا اسلامک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اور ساتھ ہی مہین فاطمہ قرآن اکیڈمی میں بھی خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج ہم جانیں گے قرآن مجید کی ان آیات کو جن میں قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ قوم سمود کیسی قوم تھی اور ان کا کیا طریقہ کار تھا، وہ کیسی زندگی گزارتے تھے، ان پر کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے اور اس قوم پر کیسا عذاب آیا۔ تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اس واقعے کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پہلے ہم ترجمہ کریں گے آیات کا، پھر تفسیر کریں گے، پھر ہم اس واقعے کو جانیں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹڈ ہونے والی ہے۔ ویسے تو قرآن مجید ہے ہی انٹرسٹڈ، تو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹڈ ہونے والی۔ ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے، بندے رہیے ویڈیو کے ساتھ۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلے آیات کو جان لیتے ہیں جن کے اندر قوم سمود کا واقعہ ہے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں ان آیات کا جن کے اندر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ تو آئیے ہم ان کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم ترجمہ اور تفسیر کریں گے، پھر ہم لاسٹ میں اس واقعے کو ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے۔ آیت ہے ہمارے پاس، کذبت ثمود بالنذر۔ کذبت جھٹلایا، سمود قوم سمود نے، بالنذر ڈرانے والوں کو، قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ تو تفسیر اور تشریح اس آیت کی کچھ یوں ہے۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے خبردار کیا، لیکن قوم نے ان کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے انہیں جھٹلایا۔ یہاں جی جو لفظ ہے نا، النذر، بالنذر، النذر، اس سے مراد اللہ کی طرف سے آنے والی تنبیہات اور رسولوں کی طرف سے دی جانے والی نصیحتیں ہیں۔ اگلی آیت ہے ہمارے پاس، فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُورٍ۔ فَقَالُوا، پس انہوں نے کہا، ابشر منا، انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک آدمی کی پیروی کریں۔ ابشر منا، کیا یہ انسان ہے ہم میں سے؟ یہ تو ہم جیسا بندہ ہے اور اپنا ہی بندہ ہے۔ واحدن، ایک ہے، یہ تو ہم انسانوں میں سے ہی ایک ہے۔ نتبعہ، ہم اس کی پیروی کریں۔ انا اذا لفی ضلال وسعور، تو پھر تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر اور تشریح کی بات کریں تو قوم سمود کا اعتراض یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام بھی ہماری طرح ایک انسان ہے، پھر ہم ان کی پیروی کیوں کریں؟ یہ دراصل وہی پرانا اعتراض تھا جو بہت سی قوموں نے اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام کے بارے میں کیا۔ رسول انسان کیوں ہے؟ بہت سی قوموں نے یہ کہا کہ ہم کیسے مانیں، یہ تو بندہ ہے۔ قبیلہ قریش نے بھی کہا، بلکہ قریش مکہ نے بھی کہا کہ یہ تو ہم میں سے ہی ایک انسان ہے، تو ہم اس کی بات کیوں مانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ کہا کرتے تھے کیا آپ ہم جیسے بندے نہیں ہیں؟ تو وہ حق کو اس لیے قبول نہیں کر رہے تھے کہ ان کے دلوں میں تکبر اور ضد پیدا ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنی عقل اور اپنی خواہش کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی۔ اُلْقِیَ الذِّکْرَ، اُلْقِیَ، ہم نے نازل کی، ڈالی،
یہاں پر ڈالنا، نازل کرنا، نازل کرنے کے معنی میں آئے گا القیہ. الذکر نصیحت وہی نازل کی گئی، کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل کی گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ کیا وہی نازل القیہ، کیا نازل کی گئی الذکر وہی یا نصیحت علیہ اس پر، من بیننا بل ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ تو بہت جھوٹا اور اترانے والا ہے. بلکہ یہ تو بل ہوا کہ کیا وہ کہتے کیا ہم میں سے اسی پر ہی وہی کو نازل ہونا تھا، بل ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ تو بہت جھوٹا اور اترانے والا ہے. اگر ہم اس آیت کی تفسیر اور تشریح کی بات کریں تو قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے کی بجائے کہا کہ اگر اللہ کو وہی بھیجنی تھی تو ہم میں سے صرف صالح ہی کو کیوں منتخب کیا. اب یہاں ان کے حسد، تکبر اور سرکشی ظاہر ہوتی ہے. انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر جھوٹ اور تکبر کا الزام لگایا، حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں ایک بڑے معروف اور قابل اعتماد شخصیت تھے. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابُ الْأَشِرِ، سَيَعْلَمُونَ ان قریب وہ جان لیں گے، غدن کل، غدن کا مطلب ہوتا ہے کل، تو یہاں پر اس کا ایک ہی ترجمہ ہوگا ان قریب وہ جان لیں گے، من الکذاب الاشر، کہ کون بڑا جھوٹا اور اترانے والا ہے. تو اگر ہم اس آیت کی تفسیر کریں تو کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی انہیں حقیقت معلوم نہیں لیکن جلد ہی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی. دنیا میں انسان اپنے جھوٹے دعووں سے کچھ وقت کے لیے بچ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے نہیں بچ سکتا. صالح علیہ السلام کو جھوٹا کہنے والے خود اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے والے تھے. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقیہم واصطبر، انا مرسلو بے شک ہم ان کے لیے بھیجنے والے تھے، الناقۃ اونٹنی کو، فتنۃ آزمائش بنا کر، لہم ان کے لیے، فارتقبہم واصطبر پس آپ ان کا انجام دیکھتے رہیے اور صبر کیجئے. آپ انجام دیکھیے، فارتقبہم ان کا انجام دیکھیے، واصطبر اور صبر کیجئے. اگر ہم اس آیت کی تفسیر کریں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے مطالبے اور ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی کا معجزہ ظاہر فرمایا. قرآن اسے ناقہ یعنی اونٹنی کہتا ہے اور اسے قوم کے لیے آزمائش قرار دیتا ہے. یہ صرف اونٹنی کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اصل امتحان یہ تھا، کیا قوم اللہ کے حکم کو مانتی ہے یا اپنی سرکشی پر قائم رہتی ہے. حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا گیا آپ ان کے معاملے میں صبر کریں اور دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور انہیں بتا دیجئے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہے. کُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، ہر ایک کی باری مقرر ہے، ہر پینے والے کی باری مقرر ہے. تو اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کے استعمال کے لیے ایک مقررہ نظام رکھا تھا. قوم کے لیے ایک دن پانی کی باری تھی، اونٹنی کے لیے دوسرے دن پانی کی باری تھی. اب ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک اونٹنی کے لیے ایک پورا دن پانی، تو وہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھی، وہ عام اونٹنیوں کی طرح نہیں تھی. جو اللہ کا معجزہ، ظاہری بات ہے وہ زیادہ پانی پیتی تھی. اب ایک دن قوم نے پانی پینا تھا، استعمال کرنا تھا، ایک دن اونٹنی کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا تھا. یہ ان کے لیے ایک امتحان تھا، وہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں.
فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. قوم میں ایک انتہائی بدبخت شخص اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری کو قبول کیا اس نے. یہاں پر اس کا ہم ترجمہ کچھ یوں کریں گے، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا. فنادو پس پکارا، صاحبہم اپنے ساتھی کو، فتعاطا اس بدبخت نے، فعقر اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی. قرآن بتاتا ہے قوم نے اسے پکارا، اس نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا. یہاں ایک اہم سبق یہ بھی ہے ناظرین، گناہ صرف کرنے والا ہی نہیں بلکہ اس گناہ پر راضی ہونے اور اسے تقویت دینے والے لوگ بھی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں. اونٹنی کو ہلاک کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کی کھلی نافرمانی تھی. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. اب آگے اللہ اپنی بات بیان کر رہا ہے، پھر کیسا تھا میرا عذاب. کانا فکیف کانا پس کیسا تھا عذابی میرا عذاب، ونذر اور میری تنبیہات. اس کی آیت کی تفسیر اور تشریح کچھ یوں ہے ناظرین. اللہ تعالیٰ انسان کو متنبہ فرماتا ہے ان لوگوں کا انجام دیکھو جنہوں نے بار بار نصیحت کے باوجود نافرمانی اختیار کی. حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، خبردار کیا، لیکن انہوں نے سرکشی اختیار کی. آخرکار اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی مہلت کو اللہ کی رضامندی نہ سمجھا جائے، بلکہ کبھی انسان کو بار بار موقع ملتا ہے، لیکن اگر وہ مسلسل نافرمانی کرتا رہے تو پھر اللہ کا فیصلہ آ سکتا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ. بے شک ہم نے ان پر ایک ہی چیخ بھیجی. انا بے شک ہم نے، ارسلنا بھیجی ان پر، بھیجی ہم نے، علیہم ان پر، صیحۃ واحدہ ایک ہی چیخ. فکانوا کحشیم المحتضر تو وہ سوکھی ہوئی لکڑیوں کی طرح ہو گئے، سوکھی ہوئی ٹوٹی پھوٹی لکڑیوں کی طرح ہو گئے. اس آیت کی تفسیر اور تشریح کرتے چلیں. قوم سمود پر اللہ کا عذاب ایک زبردست چیخ کی صورت میں آیا. عذاب اتنا اچانک اور شدید تھا وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو ایسی خشک اور ٹوٹی ہوئی چیز سے تشبیہ دے دی جو باڑ بنانے کے لیے جمع کی جاتی ہے، یعنی جو قوم اپنی طاقت، عمارتوں اور دنیاوی وسائل پر فخر کرتی ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کہ یسرنا ہم نے آسان کر دیا، القرآن قرآن کو، للذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. اب اس آیت میں پورے واقعے کا بہت اہم سبق بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس طرح نازل فرمایا کہ انسان اس سے نصیحت حاصل کر سکے، حق کو پہچان سکے اور اپنے انجام کو سنوار سکے. قوم سمود کا واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، انبیاء کی تعلیمات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. آئیے اب ہم اس واقعے کو ڈیٹیل کے ساتھ جانتے ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ. آئیے ہم واقعے کا بھی آغاز کرتے ہیں. جی ناظرین، ہم واقعہ جانتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ قوم سمود کون تھی اور
قوم سمود عرب کی ایک قدیم قوم تھی. تو اگر ہم بات کریں صالح بن آصف بن کاح بن اردم بن سمود، تو یہ ان کا جو ہے وہ پورا شجرہ نسب ہے، جو حضرت صالح علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے کہ قوم سمود عرب کی ایک قدیم قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت، خوشحالی اور زمین میں آباد ہونے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی. وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے. قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنا لیا اور تمہیں زمین پر ٹھکانہ دیا، تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو. یعنی اللہ نے انہیں بہت سی نعمتیں عطا کی، لیکن نعمتوں کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شرک میں مبتلا رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان صالح علیہ السلام کی بعثت کی. اللہ نے انہی کی قوم میں حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. انہوں نے اپنی قوم کو یاد دلایا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، زمین میں آباد کیا ہے اور انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. صالح علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ یہ تھا، صرف اللہ کی عبادت کرو، شرک چھوڑ دو، اللہ سے بخشش طلب کرو، اس کی طرف توبہ کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. لیکن ان کے بڑے بڑے سرداروں نے مخالفت کی. قوم نے صالح علیہ السلام کو کیوں جھٹلایا؟ قوم نے کہا، کیا ہم اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کریں؟ ان کا اعتراض یہ تھا کہ صالح تو ہماری طرح کے انسان ہیں، پھر اللہ نے انہیں رسول کیوں بنایا؟ یہی بات بہت سی سابقہ قوموں نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں کہی تھی. اصل مسئلہ دلیل کی کمی نہیں بلکہ تکبر اور ضد تھا. حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، لیکن قوم کے سرکش لوگ اپنی ہی بات پر قائم رہے. اب اللہ رب العزت نے اونٹنی کا معجزہ عطا کیا. جب قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے نشانی طلب کی، نشانی کا مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی ظاہر کی. اور نشانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے. قرآن اسے ناقۃ اللہ کی اونٹنی کہتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑے گا. سورۃ القمر میں اللہ فرماتا ہے، ہم ان کے لیے اونٹنی کو آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں. پانی کی باری مقرر ہوئی. قرآن کہتا ہے، انہیں بتا دیجئے پانی ان کے درمیان تقسیم ہے، ہر ایک کی باری مقرر ہے. یعنی ایک مقررہ دن قوم پانی استعمال کرے گی اور دوسرے دن اونٹنی کے لیے پانی ہوتا تھا. یہ اللہ کا حکم تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو صاف بتا دیا تھا، اس اونٹنی کو کسی قسم کا نقصان مت پہنچانا. قوم کی سرکشی، یہ نشانی دیکھنے کے باوجود قوم کے دل نرم نہ ہوئے، بلکہ ان کے اندر ضد اور دشمنی مزید بڑھ گئی. قوم کے بعض سرکش افراد نے منصوبہ بنایا کہ اس اونٹنی کو ختم کر دیا جائے. قرآن میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے جس نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا. اور اس نے جرم کا ارتکاب کیا. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے ہمت کی اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا. یہ انتہائی سنگین جرم تھا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی واضح نشانی کو جان بوجھ کر ختم کیا تھا. چنانچہ اونٹنی کو ہلاک کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی آخری تنبیہ، جب قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کر دیا. قرآن کی دوسری صورتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا،
اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا سکتے ہو، اٹھا لو، پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ ان کے لیے آخری مہلت تھی، لیکن افسوس انہوں نے اس مہلت سے بھی توبہ اور رجوع کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ قوم سمود میں کچھ ایسے سرکش لوگ بھی تھے جو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے خلاف سازش کرنا چاہتے تھے۔ سورۃ نمل میں ان کے بارے میں ذکر ہے، انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں رات کے وقت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو ان پر حملہ کر دیں گے، پھر ان کے وارثوں سے کہیں گے ہمیں ان کے قتل کا علم ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ اللہ کی تدبیر ہر تدبیر پر غالب ہے۔ قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا جب انہوں نے مسلسل نافرمانی کی، اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، کونچے کاٹ دی، اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب قوم نے مسلسل نافرمانی کی، حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ سورۃ قمر میں فرمایا گیا فَإِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، یعنی بے شک ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی۔ پھر فرمایا كَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، یعنی وہ تو باڑ بنانے والی سوکھی ہوئی ٹوٹی پھوٹی لکڑیوں کی طرح ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی عذاب کے ذریعے ایک طاقتور قوم کو ختم کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کا انجام، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ قرآن کا اصول ہے اللہ اپنے رسولوں اور اہل ایمان کو نجات عطا فرماتا ہے۔ قوم سمود کا انجام یہ ہوا کہ ان کی طاقت، ان کے گھر، ان کی دولت، ان کی دنیاوی شان و شوکت انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ اب ہم بات کریں گے اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق کے بارے میں۔ تکبر انسان کو ہلاکت تک لے جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ قوم سمود کو طاقت، خوشحالی ملی، مگر انہوں نے شکر کی بجائے نافرمانی کی۔ تکبر انسان کو ہلاکت تک لے جاتا ہے۔ انہوں نے صرف اس وجہ سے حق کو قبول نہ کیا کہ رسول انہی میں سے ایک انسان ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا مذاق خطرناک ہے۔ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی واضح نشانی تھی، لیکن انہوں نے اسے جان بوجھ کر ہلاک کر دیا۔ مہلت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض نہیں ہے۔ قوم کو بار بار سمجھایا گیا اور مہلت دی گئی، لیکن مسلسل سرکشی کے بعد عذاب آ گیا۔ گناہ پر اجتماعی رضامندی بھی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اگرچہ اونٹنی کو ایک شخص نے ہلاک کیا، مگر قوم مجموعی طور پر اس جرم کے خلاف کھڑی نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسولوں کی تکذیب کا انجام برا ہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، آخرکار عذاب میں مبتلا ہوئی، ان پر آندھی چلی اور یہ چیخ آئی اور یہ کٹی ہوئی لکڑی کی مانند ہو گئے، ایسی لکڑی جس کے اوپر دراڑیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور قرآن کے واقعات صرف قصے نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے واقعات صرف قصے نہیں ہیں بلکہ اس لیے سورۃ القمر میں اس واقعے کے بعد بار بار فرمایا گیا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہم کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ تو ہمیں قوم سمود کی طرح صرف قصہ سن کر آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے، بلکہ اپنے ایمان، اعمال اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا لینا چاہیے اور اس جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن میں واقع صالح کے جو اہم مقامات ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مزید شیئر کروں گی۔ سورۃ الاعراف میں بھی موجود ہے ان کا قصہ، سورۃ ہود میں بھی ہے، سورۃ شعراء میں بھی ہے، تو میں مزید آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کرتی رہوں گی۔ اس طرح کے واقعات قرآن مجید کی تفسیر، ترجمہ اور تشریح میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ العزیز شیئر کرتی رہوں گی۔
मोहतरम नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और हमारी मेहनत की हौसला अफजाई करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी इस तरह की वीडियोस मिल जाएंगी जिनके अंदर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा है, कौमों पर अज़ाब का ज़िक्र है और कुरान मजीद का तर्जमा, तशरीह और तफसीर मौजूद है। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो शेयर करूंगी। साथ ही कुरान मजीद का हम हवाला देंगे। कुरान मजीद की वो आयात आपके सामने लाऊंगी जिनके अंदर इस वाक़े, इस किस्से को बयान किया गया है, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का किस्सा। तो आप मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा। अगर आप मेरे पास ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो तर्जमा, तफसीर कुरान मजीद, तजवीदुल कुरान, तजवीद के साथ कुरान मजीद, हिफ्ज़ कुरान मजीद, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। ख़वातीन, बच्चियाँ, 15 साल से कम उम्र के लड़के, मेल हजरात मुझसे रब्ता हरगिज़ मत करें जो उम्र रसीदा मर्द हजरात हैं। तो ऑनलाइन भी मैं बिल्कुल इसी तरह पढ़ाती हूँ, स्क्रीन शेयर करके आप लोगों के सामने कुरान मजीद की आयात की तस्वीरें आ रही होंगी, बिल्कुल इसी तरह एरो चल रहा होगा। मैं लैपटॉप पे व्हाट्सएप और जूम ऐप के ज़रिए पढ़ाती हूँ। तो मैं इंग्लिश, हिंदी और अरेबिक, उर्दू इन 4 ज़बानों में लेक्चर दे सकती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी मेहनत की हौसला अफजाई करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।